اگر انسان اللہ کی مان کر چلے تو فرشتوں سے بھی افضل، اور اگر انسان جانور بن جائے بل ہم عدل، قرآن کریم نے کہا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اب اس انسان کو اللہ نے رزق کی تقسیم کیسے کی کچھ ذکر کر چکا ہوں، اور اب رزق کی جو تقسیم ہے ان کی اقسام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ طب یونانی نے اسے موالید ثلاثہ کے نام سے پکارا، یعنی ایسے مواد، ایسی غذائیں، ایسے جز جو اللہ نے انسان کی غذا بنا دی، ان کی ترتیب کیسے بنائی؟ جمادات بنا دیے جنہیں آپ پہاڑ، پتھر کہتے ہو، معدنیات بھی اسی میں آ گئی، تمام جمادات جو ہیں یہ اسی میں آ گئے، سونا بھی، چاندی بھی، زنک بھی، تانبا بھی، آئرن بھی، فاسفورس بھی، گندک بھی، نمک بھی، سالٹ بھی، کھارے بھی، جتنی چیزیں، میں لمبی نہیں کروں گا، صرف آپ کو اشارے دے رہا ہوں۔ ان چیزوں پہ آپ غور کریں تو یہ معدنیات کہلاتے ہیں۔ کچھ معدنیات سخت ہوتے ہیں جن کو مہین کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے، طب یونانی اسے کشتہ جات کے نام سے جانتی ہے، بس بلکہ کشتہ کا معنی ہی ایسی چیز ہوتا ہے جو اپنی حیت کو بدل دے اور اس قدر باریک اور رقیق ہو جائے جو کھانے کے قابل بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جگر انسان کا غذاؤں میں سے وٹامن اور معدنیات کو الگ الگ کر کے سٹور کرتا ہے کہ جب بھی کسی معدنی طاقت کی کمی ہو جائے تو وہ اسے پوری کر دے۔ اس لیے سونا، چاندی، تانبا، آئرن سب انسان کی زندگی میں، انسان کے خون میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا جی جمادات۔ اب جمادات کے بعد آ گئے نباتات، جڑی بوٹیاں لگا لیں، ان میں تمام قسم کی اناج لگا لیں، تمام قسم کے غلے لگا لیں، تمام قسم کے پھل لگا لیں، تمام قسم کی سبزیاں لگا لیں، تمام چیزیں۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ میں تمہید کے بعد آپ کو مختصر کروں گا، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ جمادات، پہاڑوں پہ آپ توجہ کر لیں، کتنی نعمتیں نکل رہی ہیں، پہاڑوں پر جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں، بکریاں، دمبے، گائے، بھینسیں چر رہی ہیں، یہ نباتات ہے۔ اب جمادات بھی انسان کے استعمال میں آ گئی۔ اب نباتات کو اللہ نے جب اگایا تو نباتات کے بعد تیسرا موالید ثلاثہ کا حصہ، جسے طب یونانی نے موالید ثلاثہ کا نام دیا، وہ بنتے ہیں حیوانات۔ جمادات، نباتات، حیوانات۔ اب حیوانات کیا ہیں؟ یہی چرندے، پرندے، تمام اس میں حلال۔ اب یہ اسلام نے کہا حلال کیا حرام کیا، میں اس کی بحث نہیں کرتا، یہ بات کا ٹاپک ہے۔ اب ان پرندوں نے بھی یا تو دانہ دن کا چننا ہے یا جڑی بوٹیاں کھا لیں گے، یہی ہے۔ اب جو چرندے ہیں، جو حیوانات ہیں، وہ یہ ساری جڑی بوٹیاں کھا کر اپنے نظام انہضام سے گزار کر ہمیں کیا دیتے ہیں؟ ہمیں دودھ بھی ان سے ملتا ہے، مکھن بھی ان سے ملتا ہے، دہی بھی ان سے ملتا ہے، بلائی بھی ان سے ملتی ہے، انڈے بھی ان سے ملتے ہیں، گوشت بھی ان سے ملتا ہے۔ آپ دیگر تمام حیوانی غذا پہ توجہ دیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان کی 80% غذائیں حیوانی ہیں۔ اس لیے انسان کو بھی حیوان ناطق کہا گیا، یعنی عقل مند، سمجھدار، شعور رکھنے والا جانور، یہ حیوان ہی ہے انسان۔ ہمیں جو یہ شعور بخشا ہے یہ اللہ نے بخشا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے جو شعور دیا ہے اس شعور کے ماتحت اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، اور جو انسان شعور سے بری ہو گیا اسے اللہ نے جانوروں سے بھی بدتر کہا۔ تو سامعین محترم، یہ تین چیزیں موالید ثلاثہ پوری زندگی جب سے انسان آیا ہے، جب تک رہے گا، ان تین چیزوں کے علاوہ اس کی کوئی غذا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی طبیب، کوئی وید، کوئی جتنا بھی پڑھا لکھا، وہ مجھے ضرور کمنٹ کرے کہ ان تین چیزوں کے علاوہ یہ بھی انسان کی غذا ہے۔ اب یہ تو آ گیا ٹھوس غذائیں، اس کے ساتھ اللہ پاک نے پانی بھی رکھ دیا۔ پانی بھی اللہ کی زمین کی پیداوار ہے نا۔ اب پانی کے ساتھ پھر اللہ نے ہوا رکھ دی، آکسیجن، یہ بھی اسی دنیا میں پھر رہی ہے۔ درختوں سے کتنی آکسیجن نکلتی ہے، سمندروں سے کتنی آکسیجن نکلتی ہے، دریاؤں سے کتنی آکسیجن نکلتی ہے، یہ تمام چیزیں پھر وہی موالید ثلاثہ میں آ جائیں گی کہ یہ ساری چیزیں زمین سے اٹھ رہی ہیں۔ تو سامعین محترم، مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔